غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات بر محمد وأهل بیت محمد اللهم صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله محمد وعجل الفرد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمي الفداء أما بعد فقد قال الباقر عليه الصلاة والسلام هل الدين إلا الحب صلوات صلی اللہ محمد وآلہ الفرج المصر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پر محمد وآلہ محمد صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد صلوات پر محمد علیہ بیٹھو کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ محبت اہل بیت کہ جو اعمال کی قبولیت کی شرط ہے اور وہ محبت اہل بیت کو جو انسان کی ولادت کی طہارت کی گواہ ہے اس کی نشانیاں ہیں ایک نشانی یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اگر اہل بیت علیہ السلام سے محبت سچی ہے تو ان کے کردار کی جھلک اس کے عمل میں نظر آئے گی اور دوسرا کل یہ عرض کیا تھا کہ ان سے فقط محبت نہیں ہوگی بلکہ آپس میں بھی پیار اور محبت ہوگا یہ داخلی اور باہمی وحدت جو ہے یہ محبت اہل بیت کی بنیادی علامت ہے اگر دل میں سچی محبت ہے تو اہل بیت کے ہر چاہنے والے سے بھی محبت ہوگی ابھی صبح میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا تو اس میں اور یہ زیارت عاشورہ پڑھا کریں یہ امام حسین علیہ السلام کی 10 محرم کی زیارت ہے یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جو پڑھنے کے فوراً بعد انسان کو بتاتی ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے بہت تیز اثر ہے جلدی اثر کرنے والی ہے زیارت عاشورہ 10 محرم کی مخصوص زیارت اس زیارت کے جملے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وموالین لأولیائکم ومعادن لأعدائکم اہل بیت پیغمبر جس کی آپ کے ساتھ صلح ہے میری اس کے ساتھ صلح ہے جس کی آپ کے ساتھ جنگ ہے میری بھی اس کے ساتھ جنگ ہے آپ کے دوست کو دوست رکھتا ہوں آپ کے دشمن کو دشمن رکھتا ہوں تو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرنا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت سچی نہیں ہے
اس میں ملاوٹ ہے۔ آج یہ اس آخری حصہ اس گفتگو کا کہ اس محبت اہل بیت کے تقاضے کیا ہیں، یعنی ایک اہل بیت کا حبدار ہونے کے ناطے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور یہ محبت کس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے مجھ سے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی مشکل ہے، ہم لوگ جلد باز ہیں، کتابوں کا ہمیں شوق ہی کوئی نہیں ہے کتابیں پڑھنے کا، جو حضرات تھوڑا بہت مطالعے کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی جلدی فیصلہ کرتے ہیں۔ مثلا یا لا تقربوا الصلاۃ پڑھ دیں گے، آگے وانتم سکارا، اب وہ نہیں پڑھیں گے۔ تو قرآن نے کہا نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن نشے کی حالت والی بات وہ نہیں پڑھتے کہ قرآن نے کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ آدھا پڑھتے ہیں آدھا نہیں پڑھتے۔ ہماری قوم میں جو عقیدے کے بہت سارے جھگڑے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم پڑھنے والے ہوں یا آپ سننے والے ہوں، ہم جلد باز ہیں، ہم لوگ آدھی بات پڑھتے اور آدھی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بیان کریں گے تو آدھی بات بیان کریں گے، پڑھیں گے تو آدھی بات کو پڑھیں گے۔ جو مطلب کی بات ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں، جو میرے مطلب کی بات نہیں ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کرتا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آج آپ کے سامنے وہ تمام روایات عرض کروں گا کہ جو محبت اہل بیت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ معصوم نے جو کچھ فرمایا ہے بطور نمونہ ہر قسم کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر آخر میں ایک فیصلہ کریں گے کہ یہ محبت اہل بیت مجھ اور آپ سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ میں پہلے وہ احادیث آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ دیکھیے دو طرح کی احادیث ہمارے پاس ہیں محبت اہل بیت کے بارے میں۔ کچھ روایات وہ ہیں جو کہتی ہیں محبت اہل بیت ہی سب کچھ ہے، ایک اس قسم کی روایات ہیں، اور کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جو کہتی ہیں نہیں، محبت اہل بیت اکیلی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عمل کی ضرورت بھی ہے۔ بس حدیثیں ہوگی دو طرح کی، کچھ حدیثیں کہتی ہیں خالی محبت کافی ہے، وہ عمل کا نام نہیں لیتی، خالی محبت کافی ہے، یہ آپ کی نجات کی ضامن ہے۔ اور کچھ روایات کہتی ہیں کہ محبت کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میں بطور نمونہ آپ کے سامنے پہلے وہ روایات پڑھوں اور اس کے بعد تھوڑا سا نتیجہ لیں۔ اور آج یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ سن کے سمجھتے کتنا ہیں۔ جس بندے کا تھوڑی دیر کے لیے دھیان ادھر ادھر ہوا اس کو بات سمجھ کو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، چونکہ ظاہر ہے ایک مضمون ہے بڑا پیارا سا کہ محبت اہل بیت کے بارے میں معصوم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ احادیث کا ہم ایک دفعہ نتیجہ نکالیں کہ وہ کیا کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں قوم دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، کچھ پڑھنے والے اور سامعین ایسے ہیں جو خالی یہ کہتے ہیں کہ بس ایک نعرہ لگائیں اور جنت ملے، بس کچھ بھی نہ کرنا پڑے، یعنی جو ذمہ داریوں سے بھاگنے والے لوگ ہیں، کچھ ہیں ایسے۔ اچھا پھر وہ جو لوگ ممبر پہ آتے ہیں، ہم لوگ بڑے مسکین ہوتے ہیں پڑھنے والے، ہم لوگ موڈ دیکھتے ہیں کہ مجمع کا موڈ کیا ہے اور بانی کا موڈ اور بانی کا مزاج کیا ہے۔ اگر بانی کا مزاج یہ ہو کہ ٹھیک ہے بھئی نماز روزے کی چھٹی کرا دو تو ہم کرا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر ہم لوگ ایک قسم کی روایات خالی پڑھتے ہیں کہ جو روایات کہتی ہیں محبت اہل بیت ہے تو تیرے بیڑے پار ہے بس۔ اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا نماز کے اوپر زیادہ جنہوں نے زور دیا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں محبت وغیرہ کچھ نہیں، یہ خالی نماز ہی نماز ہے۔ ہم نے ایک، اور آپ کو عرض کروں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ قوم کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا، کچھ خالی محبت اور علی علی والے اور کچھ پکے نماز پہ خالی بیٹھے ہوئے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ آپ کے پانچویں امام نے فرمایا تھا، اللہم صلی اللہ محمد فرمایا یا شیعت آل محمد، اے آل محمد کے شیعو تمہاری ذمہ داری سنگین ہے۔ فرمایا کونوا نمرقۃ الوسطی، تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے تم درمیانی جماعت بنو۔ درمیانی جماعت کیا مطلب درمیانی جماعت بنے؟ فرمایا حتی یرجع الیکم الغالی ویلحق بکم التالی، ایسے مقام پہ کھڑے ہو جاؤ جو مقصر ہے وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہو سکے اور جو غالی ہے وہ واپس آ سکے۔
ایک اعتدال، ایک نقطہ اعتدال پر رہنا ہے، نہ گھٹانے والوں میں نہ بڑھانے والوں میں کسی میں شامل نہیں ہونا۔ میں اب آپ کے سامنے یعنی یہ اہمیت اس بات کی کہ میں آج آپ کو تھوڑا سا پریشان کیوں کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ڈھیر لگانے جا رہا ہوں احادیث کے، اسی لیے تاکہ تصویر کے سارے رخ آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب جو کراچی سے خطیب آتے ہیں جنا کیپ والے، جو وہ سناتے ہیں پہلے وہ میں آپ کو سناؤں، کیونکہ ان کا زیادہ تر عام طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلی یہ 15-20 ہزار ہم جو وہ کھڑا کریں اور پھر اگلے سال پھر آئیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ خالی آپ کو وہ روایات سناتے ہیں جن میں عمل کا کوئی نام نہیں ہے، خالی ذکر ہے محبت اہل بیت کا۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، جاذبہ و دافع علی، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے اور ظاہر ہے پھر آگے کتب اربعہ سے حدیث نقل کی ہے کہ ایک مومن، اور یہ غور فرمایا کریں، رات کو جو لوگ ماتمی جلوس میں شریک ہوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ کتنے گھنٹے وہ کھڑے ہو کر سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر یا حسین کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اہل بیت کے ہاں بڑی عظمت ہے اس عمل کی۔ آپ جو چل کے آتے ہیں امام بارگاہ میں مظلوم کے عزاداری میں جب شرکت کرتے ہیں، آپ کے اٹھائے جانے والے ایک ایک قدم کی بڑی عظمت ہے اہل بیت کی نگاہ میں۔ کہ ذرا غور فرمائیے گا، ایک ایران کا امیر کبیر انسان، سمجھے لینڈ لارڈ بندہ، آپ کی فرض کریں اس علاقے کا بڑا زمیندار اور بڑا کوئی ملک اور روان اور بڑا ہی کوئی پراپرٹی والا بندہ، وہ ایران سے چلا 5ویں امام کی زیارت کرنے کے لیے، مولا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ دور گاڑیوں کا تو تھا نہیں، اس کے پاس سواری تھی، سواری رستے میں مر گئی۔ اس کے بعد پھر حالت یہ ہوگی کہ جو پیسہ تھا وہ خرچ ہوتا گیا، کپڑے پھٹ گئے۔ جب مولا کی بارگاہ میں پہنچا تو پاؤں زخمی ہو چکے تھے اور اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ فرزند پیغمبر میرا سلام، فرمایا علیہ السلام۔ کہ مولا آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہ مولا یہ جو میری حالت ہوئی ہے نا، میں امیر کبیر آدمی اپنے علاقے کا، لیکن یہ حالت آپ کی محبت میں ہوئی ہے۔ آپ کے چہرے کی زیارت کی خواہش نے مجھے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، میں ایران سے چلا، مشہد اور خراسان سے چلا آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے۔ یہ جملہ کا آپ کے مولا کی بارگاہ میں فرمایا ہم جانتے ہیں کہ مولا وہ محبت جس نے مجھے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ آپ کی بیٹریاں ڈاؤن ہے آج شروع سے، میں کیا پڑھوں گا اس کے بعد آگے؟ فرمائے اس محبت کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک بندہ تھا، وہ نعرے لگاتے تھے، وہ اجائی کوئی نہیں ہے، وہ میرے خیال ہے چلے گئے، واپس چلے گئے کسی باہر کسی جگہ کے دے، چلے ٹھیک ہے، پھر میں اپنی پرانی پوزیشن پہ واپس آ جاتا ہوں جہاں پہلے دن تھا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ کہا مولا کیا اس محبت کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کے مولا نے فرمایا تو فائدے کی بات کرتا ہے، تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اگر کوئی پتھر بھی ہم اہل بیت سے محبت کرے گا تو ہمارے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ غور فرمائیے گا، فرمایا تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، ہماری محبت میں خراسان سے چلا، اگر کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرے گا تو ہمارے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب تمہید ختم ہو، جملہ سنے مولا نے کیا فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں حل الدین الا الحب، تو سوال کرنے آیا ہے ہماری محبت کا فائدہ کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اگر ہماری محبت کو اللہ کے دین سے نکال دیا جائے پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں یہاں پر، دیکھیں جی میں نہ کبھی فساد ڈالا ہے مومنین میں،
اور نہ کبھی بات کو نامکمل چھوڑے. میں بنیادی طور پر ایک مقرر نہیں ہوں, ایک ٹیچر ہوں, پڑھاتا ہوں. میرا مقصد ہوتا ہے کلاس تک پوری بات پہنچ جائے. اگر آپ سب نے کل آنا ہے تو میں بات کو لمبا کروں. یا علی, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اگر میں بات کو لمبا کرتا ہوں یہاں پر اور کل آپ نہیں آتے, آپ آدھی بات لے کے چلے جائیں گے. لہذا اگر کل آنا ہے تو پھر میں بات کو ذرا تھوڑا سا لمبا کر کے تفصیل سے بیان کروں. آپ کے مولا فرماتے ہیں حل الدین الا الحب, اللہ کے دین میں ہماری محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ عجیب بات نہیں ہوگی. امام اسلام فرماتے ہیں دین میں ہماری محبت کے علاوہ اور تو فائدہ پوچھنے آئے کہ محبت کا فائدہ اس محبت کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. یہ عجیب بات ہے, دین میں محبت کے علاوہ ہے کچھ نہیں. حالانکہ گولڈن خیل والے آپ جانتے ہیں کہ دین میں 5 اصول دین ہیں. پہلے توحید ہے, پھر عدل ہے, پھر نبوت, پھر امامت, پھر قیامت. اچھا, فروعات دین میں نماز پڑھے نہ پڑھے مرضی آپ کی, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد دے نہ دے مرضی, جہاد, تولا, تبرہ, امر بالمعروف نہی عن المنکر. اصول دین ہیں 5, فروع دین ہیں 10. امام علیہ السلام فرماتے ہیں حل الدین الا الحب, دین میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہماری محبت کے علاوہ. لیکن دین میں ہم دیکھتے ہیں کہ 15 چیزیں, 5 اصول دین اور 10 فروع دین. تو یہ کیا بات ہوگی؟ امام علیہ السلام فرما رہے دین میں محبت کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اچھا, یہ بات یہ بڑا ہی قابل غور بات. اچھا, یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ جو ہوتا ہے وہ آپ کو عرض کروں. جو میرے بھائی کراچی سے آتے ہیں یا کراچی والوں کی کیسٹ یاد کر کے وہ کیا پڑھتے ہیں, وہ جناب پڑھتے ہیں آ کر, وہ کہتے ہیں جناب کہ چونکہ امام علیہ السلام نے فرما دیا حل الدین الا الحب, دین میں کچھ نہیں ہے ہماری محبت کے, اس لیے محبت اہل بیت عمل کی جگہ بھی لے لے گی. یعنی اللہ کے دین میں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج زکوٰۃ, صرف محبت ہے بس. اگر تیرے دل میں علی کی محبت ہے تو تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ نتیجہ. اچھا آپ ایک میں چھوٹی بات عرض کروں, یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. کئی بندے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یار یہ دیکھو جی مولوی صاحب خواہ مخواہ اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں جی. ایران چلے گئے, وہاں اتنا عرصہ پڑھتے رہے, پاکستان میں اتنا عرصہ پڑھتے رہے, نجف میں پڑھتے رہتے ہیں اتنا عرصہ. اتنا مشکل کام تو ہے کوئی نہیں بھائی. عربی زبان آتی ہو, جیسے یہ بھی نومل یونیورسٹی ہے, اس میں اسلام آباد میں وہ 3 مہینوں میں عربی پڑھا دیتے ہیں, 3 مہینوں میں عربی مکمل پڑھا دیتے ہیں. عربی بندہ پڑھا ہوا اردو میں ترجمہ کر لے اور حدیث اس کو پتہ چل جائے, بات ختم ہو جائے. جناب یہ جو بال سفید ہوتے ہیں نا قم اور نجف میں, کوئی مشکل ہے؟ اہل بیت کے کلام کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. خالی ترجمے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جن کی اپنی زبان عربی تھی وہ بھی اہل بیت کے کلام کو مکمل نہیں سمجھ سکتے تھے. ایک شخص آئے تب آپ کے امام کی بارگاہ میں, فرزند پیغمبر میرا سلام فرمائے علیہ السلام, اس نے عرض کیا مولا عراق میں ایک بندہ آپ کے ریفرنس سے ایک حدیث بیان کر رہا ہے. ایک حدیث بیان کر رہا ہے, کیا وہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اذا عرفت فاعمل ما شئت, بھئی تو دل میں ہماری محبت رکھ پھر جو مرضی کر, سیاہ سفید, گناہ کر, واجب چھوڑ, جو مرضی ہے سیاہ سفید کر, بس ہماری محبت ہو تیرے پاس, باقی کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. امام علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, فرمائے بڑے دکھ کی بات ہے مجھ جیسے سچے امام پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں میں نے ہرگز یہ نہیں فرمایا, ہرگز یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہماری محبت دل میں رکھ, جو سیاہ سفید مرضی ہے کر لے, بلکہ میں نے تو یہ فرمایا تھا اذا عرفت فاعمل ما شئت, اگر تجھے ہماری معرفت حاصل ہوگی, اگر تیرے دل میں ہماری محبت آ گئی, پھر جو نیک عمل کرے گا خالق قبول کرتا جائے. فرمائے لوگوں نے کیا بنا لیا, ہم نے تو کہا تھا محبت اہل بیت قبولیت اعمال کی شرط ہے, تو عمل کرے گا اللہ قبول کرے گا, اور یار لوگوں نے ترجمہ کیا کہ تو جو مرضی ہے کر, سیاہ کر سفید کر. لوگ تھے ایسے.
امام علیہ السلام کا یہ جملہ دین میں سوائے محبت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا سوچتا رہا اس پر کہ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں. حضرت محبت اہل بیت کو عمل کی جگہ پہ ریپلیس نہیں کر رہے. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جو ذرا ممی ڈیڈی ماحول والے ریپلیس نہیں کر رہے اس کی جگہ پہ، بلکہ حضرت کسی اور مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. شاعر جو ہوتے ہیں نا، شاعر ذاکرین، شاعر جو شاعری جانتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، یہ خود معصوم کا اپنا فرمان ہے. معصوم فرماتے ہیں جو ہماری شان میں لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے ایک فرشتہ ہے جو انبیاء کے ساتھ جس کی ڈیوٹی ہے، نام روح القدس ہے. اللہ کی ذات فرماتی ہے اپنا کام چھوڑ حسین کے شاعر کی جا کر مدد کر. روح القدس کی ذمہ داری ہوتی ہے شاعر اہل بیت کو تخیل بنا کے دینا، الفاظ سجا کے دینا شاعر اہل بیت کو. شاعر فارسی جس نے بڑا پیارا شعر کہا اور یہ سمجھا دیا کہ اہل بیت کی محبت نکل جائے تو دین کیسے ختم ہو جاتا ہے، یہ محبت ہو تو دین کیسے رہتا ہے. دیکھیں نا، توحید سے شروع ہوتا ہے نا دین. فارسی شاعر نے کہا بے علی شناختم من، بے خدا قسم خدا را، مجھے علی کی عظمت کی قسم ہے، میں نے علی کے خالق کو بھی علی کے ذریعے پہچانا. وہ مومن چلا گیا نعرے لگانے والا، آج ہے ہی نہیں، اپنے علاقے میں چلا گیا مانگوال کا تھا. یا علی علیہ السلام فرمایا مجھے علی کی عظمت کی قسم ہے، میں نے علی کے رب کو بھی علی کے ذریعے پہچانا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور خود معصوم بھی فرمایا کرتا، معصوم فرماتے تو صبح اٹھتا ہے نا اور یہ سوچتا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، یہ سوچ کر تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. کب محسوس کی ہے یہ ٹھنڈک؟ مولا فرماتے ہیں دو ہستیوں کا شکریہ ادا کیا کر. ایک اس بہت بڑی نعمت پہ اپنے خالق کا شکریہ ادا کیا کر، چونکہ اللہ کسی نائل کو یہ نعمت عنایت نہیں کرتا. دوسرا اپنی اماں کا شکریہ ادا کیا کر. تیری ماں نے دو کام کیے ہیں، پہلے تیرے والد کے حق میں خیانت نہیں کی، اور دوسری بات یہ ہے تجھے ماں نے دودھ دیا تو علی علی کی لوریاں دے کر تجھے سلایا، تجھے سلایا تو علی علی کی لوریاں دی، جگایا تو علی علی کی لوریاں دی. بچپن میں علی علی سن کے دل میں علی کی محبت پیدا ہوئی، علی کی محبت علی کے دروازے پہ لے آئی. جب علی کے دروازے پہ آئے تو علی نے خالق کی پہچان کرو. یا علی السلام. اب ذرا انصاف سے بتائیے گا، انصاف سے بتائیے گا، کیا آپ کو توحید کا پتہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ الحمدللہ. کیا آپ کو نبوت کا پتہ ہے یا نہیں؟ ہے. امامت کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. قیامت پہ ایمان ہے یا نہیں؟ ہے. اللہ کو عادل مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. نماز فروغت دین میں سے ہے یا نہیں؟ ہے. لیکن سوال یہ کہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ انہی مجلسوں سے، انہی مجلسوں سے. اس مجلس میں کیوں آئے؟ کون سی چیز مجلس میں لے کر آئی؟ علی کی محبت مجلس میں لائی. یا علی علیہ السلام. اگر یہ محبت نہ ہوتی علی کی مجلس میں نہ جاتے، کسی اور کے دروازے پہ چلے جاتے. اللہ معافی، خواب میں بھی نہ دیکھیں ایسا. حقیقت ہے کسی اور کے دروازے پہ چلے جاتے، اور جب وہاں جاتے توحید وہاں سے لیتے، نبوت وہاں سے لیتے، امامت کا عقیدہ سب کچھ وہاں سے لیتے، اور جو کچھ وہاں سے لیتے وہ پھر پتہ ہے کیسا مال ہے. خدا کیسے، وہ خدا کیسے پتہ ہے آپ کو. میں بزرگوں کی محبت، وہ بزرگوں کی محبت کو دیکھ کے جملہ کہہ دوں گا پر وہ خدا کیسا ہے. اللہ اکبر. ہاں، سونے کی کرسی، اللہ کا جسم، اللہ کا آسمان سے اترنا، کرسی پہ بیٹھنا، کرسی کا چانچا کرنا، اور وہ خدا خود بھی جہنم سے نہیں بچ سکا. ہاں، اللہ خود جہنم سے نہیں بچ سکا. اللہ نے پیر جہنم میں رکھے گا اللہ، اور کرسی بھی چانچا کرے. اللہ کرسی کہے گی وزن زیادہ ہے، چانچا کرے گی. اللہ جہنم میں پاؤں رکھے گا، اور پہلے جہنم میں سارے جہنمی جھونکے گا،
یہ دیکھو علی کی محبت نہ ہوتی تو یہ توحید ہوتی تیرے اور میرے پاس. اس لیے علی کی محبت عین دین ہے. وہ پاؤں رکھیں گے جہنم میں, جہنم سے اللہ پوچھے گا جہنم اب تمہیں بھی یاد آ گیا, حل میں مزید تو چھوڑ چاہیے, اب تو شرم کر. پھر جہنم کہے گی بس بس قطو. خدا توحید کے بارے میں جو کنسیپٹس دیگر ہے وہ خدا کی نفی. اچھا چلیں چھوڑے میں اپنی بات نہ کروں, ایک بات یہاں پر شیخ محمد عبدو کی کریں. شیخ محمد عبدو مصر کا ایک رائٹر ہے, بہت بڑے عالم دین ہے, اور میرا خیال ہے جامعۃ الازہر جو اہل سنت بھی بیچارے کچھ اوریجنل تھے, کچھ پھر آپ کنورٹ ہو گئے ہیں, جس طرح ڈیزل پیٹرول گاڑیاں ہوتی ہیں. اوریجنل وہ حضرات تھے جو نبی پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے, اب تو کہتے ہیں پہنچتا ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو اوریجنل اہل سنت بھائی تھے ان کا مرکز ہے جامعۃ الازہر, اس کی بانیوں میں سے شیخ محمد عبدو. شیعو جاگو, آپ کے گھر میں میٹھے پانی کا کنواں ہے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یا علیہ السلام, آپ کے غیروں کو پتہ ہے آپ کے گھر میں کیا ہے, لیکن آپ کو کوئی نہیں پتہ آپ کے گھر میں کیا ہے. آپ کو آپس میں لڑائی سے فرصت ہی نہیں, ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے ٹائم بچے تو پھر دیکھیں میرے گھر میں کیا ہے. شیخ محمد عبدو نے پڑھا نہج البلاغہ کو, اللہ اکبر, مولا متقیان کے توحید پہ خطبے. میں کہتا ہوں یہ ہماری بہت افسوس کی بات ہے, ہم نے توحید کو کھول کے بیان نہیں کیا ممبر سے, وگرنہ کس کی کیا مجال تھی کہ وہ ان کو مشرک کہیں جن کے امام کا لقب ہے امام الموحدین. توحید پرستوں کا ہم کنوے نہیں کر سکے پیغام, مولا علی کا صحیح تعارف کروا نہیں سکے آگے, ہم ناکام ہو گئے ہیں. ہم نے توحید دے دی دیوبندیوں کو, نبوت بریلویوں کو دے دی, پیچھے کی امامت بچی تھی اس میں بھی ماشاءاللہ کافی ذرا جھگڑا کر کے اس کو بھی کافی چھوٹا کر چکے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. آپ کے مولا نے توحید میں خطبہ پڑھا, مولا متقیان کا خطبات توحید پہ پڑھے, اور پھر امام سجاد کی سیف سجادیہ کو بھی پڑھا. اہل سنت عالم نے ایک جملہ لکھا, کہا مسلمانوں اگر 2 کتابیں تمہارے پاس نہ ہوتی 2 بہت بڑے خلا پیدا ہو جاتے, 2 کمیاں پوری نہ کی جا سکتی. کون سی؟ کہا علی کا نہج البلاغہ میں توحید پہ خطبے نہ ہوتے, تم اپنے خالق کو پہچان نہ سکتے. اگر امام سجاد کی دعائیں نہ ہوتی تو اسے مانگنے کا سلیقہ نہ آتا. یا علی اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی علیہ السلام. یہ مطلب ہے کہ ہماری محبت ہی دین ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری محبت ہے تو نماز کی ضرورت نہیں, نہ یہ مطلب نہیں ہے. ہماری محبت ہے تو پھر زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے, گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں. بلکہ فرمایا تیرے دل میں ہماری جتنی محبت ہوگی تو اتنا بڑا دیندار ہوگا. تیرا ہمارا محب ہونا یہ دیندار ہونے کی علامت, تیرا دیندار ہونا ہمارا حبدار ہونے کی علامت. یہ ایک حدیث تھی. کل انشاءاللہ مزید اس پہ عرض کروں گا, اور اس کے مقابلے میں جو تھی خالی ایک حدیث پڑھ دوں تاکہ اگر کوئی بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے تو وہ باہر یہ جا کر نہ کہے کہ اچھا مولوی صاحب نے مسئلہ حل کر دیا ہے, خالی محبت دل میں عمل کی ضرورت کوئی نہیں ہے. میں حدیث پڑھ دوں تاکہ راستہ بند ہو جائے. آپ کے 8ویں امام نے فرمایا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا لا تدعوا العمل اتکالا علی حب آل محمد. میرے چاہنے والوں, ہم اہل بیت کی محبت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس کو کبھی بھی عمل کے مقابلے میں نہ رکھنا. فرمایا اس کا سہارا لے کر عمل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا.
محبت کے ساتھ عمل ضروری ہے. لیکن اب کل انشاءاللہ لطف آئے گا, کل میں نے نتیجہ لینا ہے. کل ویسے آج ختم کرنا تھا لیکن آپ نے لمبا کروایا بات کو, تو بات کل پہ چلے. کل ختم کروں گا اور آپ کو اتنا مزہ آئے گا, جو حضرات علمی گفتگو سننا جانتے ہیں ان کو لطف آئے گا انشاءاللہ جب میں کل رزلٹ اور نتیجہ نکالوں گا کہ یہ دونوں قسم کی روایات کیا کہنا چاہتی ہیں. اتنا آج کہہ دوں, اگر کوئی بندہ کل نہیں آتا تو یہ سن کے چلا جائے, محبت اہل بیت کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. لیکن ان کا رشتہ کیا, یہ کل عرض کروں گا. مزے کا ایک تعلق ہے, وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بات محبت کی چلی ہے تو آج مصائب بھی تھوڑا سا محبت پہ پڑھ دوں. پاک پیغمبر فرمایا کرتے تھے انی احب عقیل. ذاکر صاحب نے کیا پڑھا, مجھے آخر میں وہ اچھا جملے چند انہوں نے کہے تھے شہادت کے. لیکن میں ایک جٹ آدمی ہوں, جو بندہ اچھی بات کرے میں کہتا ہوں اچھی ہے. وہ ذاکر ہو یا مولانا صاحب ہو, جو بھی ہو, جو بندہ بات کہے اچھی نہ کرے میں کہتا ہوں یہ بات اچھی نہیں ہے. بندہ مولانا ہو یا ذاکر جو بھی ہو. ذاکر صاحب نے اچھے جملے آخر میں مصائب کے کہے. اب اس سے پہلے کیا پڑھا مجھے نہیں پتا, لیکن میں ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے, میں نے اپنے انداز سے بیان کرنا ہے. جو شہادت انہوں نے کل پڑھنی ہے وہ میں آج نہیں پڑھتا, کیونکہ میں کریڈٹ لینے, میرے مقصد نہیں کہ میں کریڈٹ ہوں بگل الخیل میں بڑا مصائب پڑھ کے, نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. عبادت مقصد ہے, تھوڑا میرا حصہ اس کے اندر ہو جائے. اللہ اکبر. پاک پیغمبر فرماتے ہیں انی احب عقیل, مجھے عقیل سے بڑی محبت ہے. قرآن بار بار پڑھنے سے پرانا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. اہل بیت کا ذکر, وہ لوگ مسکین ہیں جو کہتے ہیں فلانا شہادت پڑھے تو فلانا نہ پڑھے. نہیں, اہل بیت کا ذکر قرآن کی طرح ہے. قرآن بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا. اہل بیت کا ذکر بھی بار بار کرنے سے پرانا نہیں ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمانی احب عقیل, مجھے عقیل سے محبت ہے. کیوں؟ لحب ابی طالب اللہ. ابو طالب کو عام انسان نہیں تھا, اور ابو طالب کو کسی منافق کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ مومن مانے. نہ, انبیاء کا سردار کہہ رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے میرا چچا ابو طالب محبت کرے. انی احب عقیل, مجھے عقیل سے محبت ہے. کیوں؟ لحب ابی طالب اللہ, مجھے ہے ابو طالب سے محبت اور ابو طالب کو ہے عقیل سے محبت, اس لیے مجھے عقیل پیارا لگتا ہے. دوسری وجہ وَلِأَنَّ وَلَدَهُ مَقْتُولٌ فِي حُبِّ ابن الحسین. فرمایا دوسری وجہ یہ ہے اللہ ایک بیٹا عنایت کرے گا عقیل کو, اس کا نام مسلم ہوگا. اللہ عقیل کو ایک بیٹا عنایت کرے گا جس کا نام مسلم ہوگا, اور وہ میرے حسین کی محبت میں مارا جائے گا. اللہ اکبر. دو وجوہات نبی فرماتے ہیں مجھے عقیل پیارا لگتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جانتا ہے وہ وقت آ گیا جب 18,000 نے ہاتھ پہ بیٹھ کے, اپنا اپنا انداز ہر کسی کا پڑھنے کا, اور عرب شاعر کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے کوفہ کے انقلاب پر. کوفہ والوں نے نام رکھا تھا امیر مسلم. یہ امیر نام خاندانی نام نہیں ہے, کوفہ والوں نے نام رکھا ہے امیر مسلم. امیر کوفہ والوں نے کہا. شاعر کہتا ہے الست امیرہم البارحہ, مسلم کتنی بڑی غربت. ایک رات پہلے تجھے امیر کہتے تھے اور ایک رات کے اندر اتنے بدل گئے. مغرب کی نماز پڑھائی, پیچھے 17,000 کی صفیں تھیں. جب مغرب کی نماز مکمل ہوئی پیچھے 30 بندے رہ گئے تھے. عشاء مکمل کی پیچھے 10 بندے رہ گئے تھے. باب الکندہ پہ پہنچے پیچھے 3 بندے رہ گئے تھے. باب الکندہ سے عبور کیا, ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا تھا. اللہ اکبر. ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا تھا. اور خدا جانتا حضرت مسلم کو چند دن ہوئے تھے کوفہ میں آئے ہوئے. مسلم کوفہ کی گلیوں سے واقف نہیں تھے, کوفہ کے چوکوں سے واقف نہیں تھے. میرے مولا کوفہ کا لگا لگا کے چکر. جب پیاس نے تنگ کیا, ایک بڑا غربت بھرا جملہ ایک عرب شاعر نے کہا. عرب شاعر کہتا ہے کتنی بڑی تبدیلی آئی ایک رات میں. ایک رات پہلے مسلم جب مسجد سے نماز پڑھا کے نکلتے تھے نا, کوفہ کے لوگ اپنے گھر کے دروازے کھول کے بیٹھ جاتے. حسین کا سفیر آج ہمارے گھر میں رونق افروز ہو جا, مولا آج ہمارے گھر میں رونق افروز ہو جائیے. کوئی کہتا مولا کھانا میرے پاس کھائیے, کوئی کہتا مولا میرے پاس آرام فرمائیے. لیکن ایک رات میں اتنا بڑا انقلاب آیا. مسلم جس گھر کے پاس سے گزرتے ہیں گھر کے لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر اپنے
گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ آخر میں مسلم آ کر اپنی مقتل گاہ کے باہر بیٹھ گئے، توا کے گھر کے دروازے پہ آ کر بیٹھ گئے، رونے کی آواز بلند ہوئی، توا مومنہ تھی گھر سے باہر آئی، پانی میں ہاتھ میں پانی کا جام تھا، حضرت مسلم نے پانی پیا اور پانی پی کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ اللہ جانتا ہے جو سوال توا نے کی ہے، شریف انسان کے مر جانے کے لیے کافی ہے وہ سوال، حضرت مسلم کی غربت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ کون سا سوال کیا؟ توا کہتی ہے جب دوبارہ بیٹھے نا، رو کے کہتی ہے تو شکل سے شریف معلوم ہوتا ہے، رات کے اس حصے میں تیرا میرے گھر کے باہر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، جا تیری بیٹیاں تیرے انتظار کر رہی ہوں گی، جا تیرے گھر والے تیرے لیے پریشان ہوں گے۔ میرے بھائیوں گھر کا نام آیا، مسلم کی چیخ نکل گئی، فرمایا توا تجھے کیا بتاؤں، میرا گھر تو وہ گھر ہے جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، لیکن ادھر کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں۔ اللہ، میں مسلم کا سفیر ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں، میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ قدموں پہ گری، معافی مانگی، مولا معافی چاہتی ہوں آپ کو پہچانا نہیں تھا، اپنے گھر میں مہمان ٹھہرایا، پانی پیش کیا، غریب نے پانی نہیں پیا، کھانا پیش کیا، مظلوم نے کھانا نہیں کھایا، بس وضو فرمایا اور مصلی عبادت پہ حضرت مسلم آگے۔ توا کہتی ہے حالات پر آشوب تھے، شیعہ کبھی بھی نماز سے باغی نہیں ہو سکتا، شیعہ کبھی بھی عبادت پروردگار سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ توا کہتی ہے میں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھول کے دیکھتی، غریب کبھی سجدے کی حالت میں ہے، کبھی رکوع کی حالت میں ہے، کبھی تسبیح پروردگار کر رہا ہے، سبوح القدوس الحمدللہ سبحان اللہ اجر اللہ۔ بس میں اختتام کے قریب آ گیا۔ توا کہتی ہے رات گزر گئی ظلم بھری، فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا۔ توا کہتی ہے میں پانی لے کر حضرت مسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی، تجدید وضو کے لیے پانی لائی، میں نے عرض کیا مولا میرے گھر میں کوئی تکلیف ہوئی ہو، میں نے کھانا پیش کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا، میں نے پانی پیش کیا آپ نے پانی نہیں پیا، اور رات کو آرام بھی نہیں فرمایا۔ رو کر فرماتے توا تیرے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں اپنے چچا امیر المومنین کو دیکھا، میرے چچا کی حالت کیا تھی؟ فرمایا سر پہ امامہ موجود نہیں تھا، میرے چچا کی آستینیں الٹی ہوئی تھی، غریب کا گریبان چاک تھا۔ میں نے پوچھا چچا یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ علی نے رو کر فرمایا الوہا الوہا الجل الجل، مسلم بیٹا دیر نہ کر، تیری ماں زہرا تیرے انتظار۔ اللہ شفیع معاشر بی بی تیرے انتظار کر رہی ہے۔ میں سمجھ گیا میری زندگی کی آخری رات ہے، اس لیے میرا دل چاہا میں جی بھر کے اپنے خالق کی عبادت کر لوں۔ اللہ اکبر۔ توا کہتی ہے وضو کی تجدید فرمائی، مصلی عبادت پہ آئے، 2 رکعت نماز فریضہ پڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہہ لوں اس مقام پر، ابھی تسبیح جناب سیدہ شروع نہیں کی تھی، فوجوں نے گھیرے میں لے لیا حضرت مسلم میں، اس گھر کو گھیرے میں لے لیا، توا کے گھر کو۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تیرے 5ویں امام کا فرمان ہے، اور اس فرمان کو پڑھنے کے بعد آج تک میں نے کبھی بھی واجب نماز کے بعد تسبیح زہرا کو چھوڑا نہیں ہے۔ بڑا پیارا فرمان ہے آپ کے امام کا۔ میرے مولا فرماتے ہیں ان صلاۃ الخالیۃ عنہا ترد علی صاحبہا، جو نمازی واجب نماز تو پڑھتا ہے لیکن میری دادی زہرا کی تسبیح نہیں پڑھتا، اس کی نماز اللہ اس پہ منہ پہ مار دیتا ہے، نماز قبول نہیں ہوتی میری دادی زہرا کی تسبیح کے بغیر۔ جب فجر کی نماز پڑھے گا نا، کسی ذاکر مولانا کی ضرورت نہیں رہ جاتی مومن کے رونے کے لیے۔ جب فجر کی نماز صبح پڑھے گا نا کل، اور تسبیح جناب سیدہ پڑھنے لگے گا، ایک دفعہ منہ کر لینا کوفہ کی طرف، رو کے کہنا او کوفہ کا غریب نمازی، تیری غربت پہ میرا سلام، تجھے لوگوں نے زہرا کی تسبیح نہ پڑھنے دی، مولا میں آج تیری نعمت میں تسبیح جناب سید اللہ۔ بس بھائیو گھوڑوں کی آواز آئی، حضرت مسلم نے تسبیح جناب سیدہ نہیں پڑھی اور نکلے گھر سے باہر، ذاکر سے پڑھ رہے تھے، ایک جملہ ارشاد فرمایا، توا نے کہا مسلم مولا اس وقت آپ کا میرے گھر سے باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ میرے مولا رو کر فرماتے توا میری ایک مجبوری ہے۔ کہا کون سی مجبوری ہے؟ فرمایا میں خود بھی بڑا غیرت مند ہوں، میرا مولا حسین بھی بڑا غیرت مند ہے، ہم ہاشمیوں کی غیرت کو گوارا نہیں ہے ہمارے ہوتے ہوئے کسی پردہ دار کے گھر میں کوئی فوجی داخل ہو جائے، میں کہوں گا مولا مسلم اگر فوجی آ بھی جائیں گے انہیں توا سے کوئی
اللہ، علی کی بیٹیوں کے خیموں میں ظالم داخل ہو گئے، کسی نے در چھینے، کسی نے چادر اتاری، بس وہی اختتام کے قریب آ گیا، جنگ پڑ گئے۔ شاہ صاحب میں نہیں پڑھتا اس کو، اتنا کہتا ہوں جب گرفتار کر کے ہیلے کے ساتھ یہ ہونٹ کٹ چکے تھے، ابرو کٹے ہوئے تھے، سارا زخمی تھے حضرت مسلم بن عقیل، جب لائے گئے نا ملعون کے سامنے اور کہا یسلم علی الامیر، امیر پہ سلام کر، فرماتے مالی امیر ان سوى الحسین، جس کا حسین جیسا امیر ہو ایسے کمینے پہ سلام۔ اجرہم علی اللہ۔ ایک مکالمہ ہوا حضرت مسلم اور اس ملعون کا، مکالمے کے آخر میں اس ظالم نے کہا گردن اڑا دی جائے، گردن اڑانے کا نام آیا، حضرت مسلم کی آنکھوں میں آنسو نکلے، ظالم تانا مار کے کہتا ہے ہاشمی جوان ہے، شہادت سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، فرمایا نہیں میں اپنی شہادت پہ نہیں رو رہا، کہا پھر کیوں رو رہا ہے؟ رو کر فرماتے ہیں میرے ہاتھ پہ 18,000 نے بیعت کی ہے، میں نے مولا حسین کو خط لکھ دی ہے، حسین کوفہ آ رہے ہیں اور اکیلے نہیں آ رہے، ساتھ زینب و کلثوم بھی آ رہی ہیں، کوئی جا کے میرے مولا کو بتا دیتا مولا زینب کو کوفہ میں لے کے نہ، میں کہوں گا حضرت مسلم اگر علی کی بیٹی کوفہ میں آ بھی جاتی ہے، عباس کے پہرے میں آئے گی، علی اکبر کی حراست میں آئے گی، علی کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی موجود ہوں گے، پھر بھی تیری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ مسلم تیرے سر نے وہ منظر کیسے دیکھا جب یہی کوفہ علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہ تھی، شرابی اشارے کر کے کہتا حاضی زینب بنت علی، اجرہم اللہ، یہ میلے لباس والی علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ ختم ہوگی میری مجلس، مل کے وہ کام کرے، قبر کی پہلی رات ہو، حضرت مسلم آ جائے تیری اور میری قبر میں۔ اور ایک اہل سنت عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر قبر کی رات کو روشن کرنا چاہتا ہے نا، حضرت مسلم سے اپنا رابطہ رکھا کر، بہت جلدی شفاعت کرنے والی ہستی ہے، بہت تیزی سے قبر میں آنے والی ہستی ہے، جو کہ چاہتے ہیں نا قبر کی پہلی رات وہ قبر میں جائیں، آگے حضرت مسلم تیری قبر کو چراغاں کر چکے ہوں، تیری قبر کو جنت کا ایک باغ بنا چکے ہوں۔ آپ مل کر میرے ساتھ مظلوم کی زیارت کے جملے کے السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین۔ سلام کہہ لے، 5-6 دن باقی رہ گئے، آج سلام کہے گا، علی کی بیٹی بڑے آرام سے تیرے سلام کا جواب دے لے گی، لیکن جب 10 دنوں کے بعد سلام کرے گا نا، علی کی بیٹی بڑی مصروف ہو چکی ہوگی، پھر تیرے سلام کا اس طرح جواب نہیں دے سکے۔ اللہ اکبر، ابھی علی کی بیٹی کے بخت قائم ہے، سر پہ چادر موجود ہے۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی ابن عقیل۔ اللہ جانتے ہیں وہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، ایک عرب شاعر ہے، رو کے کہتا ہے مولا مسلم تیری شہادت بہت بڑا دکھ ہے، حضرت مسلم تیرے لاشے کی پامالی کا بھی بڑا درد ہے، تیرے لاشے کے ساتھ بچوں کے کھیلنے کا بھی بڑا درد ہے، لیکن مولا مسلم تیری ایک ایسی مصیبت ہے جو تیری شہادت سے بڑھ کر ہے، تیری پیاس سے بڑھ کر ہے، تیری لاش کی پامالی سے بڑھ کر ہے۔ وہ کون سا دکھ ہے جو حضرت مسلم کی لاش سے پامالی سے بھی بڑا ہے؟ وہ رو کے کہتا ہے تقضی ولم یبک الباقیان اما لک فی المصر من آیا۔ میرا یہ جملہ میری مائیں بہنیں بہتر انداز سے سمجھیں گی۔ شاعر کہتے ہیں کوئی غریب مر جائے اس کی لاش پر سب سے پہلے کسی عورت کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ بیٹی اپنے باپ کی لاش پہ سر کھول کے بہن کرتی ہے، بہن اپنے بھائی کے لاشے پہ
میرا لاشا گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، لیکن کوفہ کی کسی عورت نے تیری لاش پہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھک نہیں، رونے کے تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، کربلا والے تھوڑے دنوں کے مہمان ہیں، 4-5 دنوں کی بات ہے، پھر کوئی آپ کا وقت نہیں لے گا، امام درگاہ میں آپ کو کوئی نہیں بلائے گا، علی کی بیٹی شام کے سفر پہ چلی جائے گی، پھر زینب جانے شام کا بازار، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پھر شاعر رو کے کہتے حضرت مسلم، اے میرا مولا مسلم، یہ بد نصیبی ہے کوفہ کی عورتوں کی، وہ اس قابل نہیں تھی جو تیری لاش پہ سر کھول کے بیان کرتی، تو کیسے محتاج ہے کوفہ والی عورتوں کا، جس کو زینب رونے والی ہو، جس کو ام کلثوم روئے، جس کے لاشے کو دیکھ کے سکینہ روئے، وہ کوفہ والوں کا کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ کب روئی علی کی بیٹی؟ ایک منزل پر جب قاصد مولا حسین کے خیمے میں پہنچا، میرے مولا فرماتے قاصد بتا بتا کوفہ کے حالات کی کیا خبر ہے؟ قاصد رو کے کہتے مولا جس وقت میں نے کوفہ کو چھوڑا، مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے بازاروں میں پھرا، میرا بھائی رسیوں کا نام آیا، غریب نے 3 دفعہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، آپ سب سے پہلے اس کی بیٹیوں کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے بیٹوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہ یتیم ہو گئے ہیں، آپ مل کر اس کی بیٹیوں کو پرسا دیتے ہیں۔ میرے مولا آگے زینب کبریٰ کے خیمے میں رو کے بے فرماتے زینب بین جلدی کر مسلم کی دونوں بچیاں میرے پاس لا۔ میرا بھائی مسلم کی دونوں شہزادیاں آئی، میرے مولا نے ایک بیٹی کو دائیں زانو پہ بٹھایا، دوسری بچی کو بائیں زانو پہ بٹھایا، یہ جملہ ذاکر صاحب نے نہیں پڑھا، سر پہ ہاتھ رکھ کے بڑے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچیاں سمجھدار تھی، غریب کی جھولی چھوڑ دی، رو کے کہتی ہے مولا آج آپ نے ہم سے ایسے پیار کیا جیسے مدینہ میں یتیموں سے پیار کیا کرتے تھے، ہمارا بابا غربت کے عالم مبارک، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہمارا بابا غربت کے عالم میں مارا گیا، اللہ اکبر۔ مولا حسین دلاسے دے رہے تھے، علی کی بیٹی زینب تسلیاں دے رہی تھی، میں کہوں گا اے حضرت مسلم کی